اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راؤ راہیل شریفی، پاکستانی قوم، آج آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران میں جو معاملات چل رہے ہیں، احتجاج اور اس طرح جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے پاکستانی قوم، ایران صرف بہانہ ہے، پاکستان اصل نشانہ ہے۔ صرف اس کنسیپٹ کو سمجھیے بس، اور کچھ نہیں، آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ پاکستان کے چاروں طرف فیلڈنگ لگانے کی یہود و نصارہ نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ اللہ پاک کی مہربانی سے افواج پاکستان کو نہ صرف معلوم ہے، بلکہ وہ پل پل ان کا توڑ بھی کرتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ۔ اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں کہ ایران میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ سے افواج پاکستان الرٹ کر دی بھی گئی ہے، اور اس حوالے سے مسلح افواج ہماری چوکس ہے، چاروں طرف سرحدوں پہ، خواہ زمینی ہو، فضائی ہو، پانیوں میں ہو، ہماری افواج پاکستان الرٹ ہے مکمل طور پہ۔ بہانہ کوئی بھی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ نشانہ پاکستان ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر اسرائیل نے یا یہود و نصارہ کا کوئی اور پراکسی یا کسی بھی قسم کی کوئی بڑھوت سامنے آئی تو اس کو اس کی ہی لینگویج میں بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسری بات، پاکستانی کو وینزویلا میں جو چاچا ٹرمپو نے وینزویلا کے صدر کو اور اس کی اہلیہ کو اٹھایا، یہ ایک جنگی اصولوں کے بھی منافی چیز ہے کہ کسی حکمران کو اس طریقے سے اٹھا لینا، اور یہ کوئی غیر اخلاقی چیز تھی جنگی اصولوں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ ہوا کیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے کہ ان کی آرمی بک گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ان کا آرمی چیف بک گیا تھا، فلانا فلانا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ نے جدید ترین ٹیکنالوجی یوز کی۔ انہوں نے جب ہیلی کاپٹر پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر گئے تو وہاں پہ انہوں نے سپرے فائر کیا، جس سے جتنی بھی سیکیورٹی تھی، جتنی بھی جو لوگ اس جگہ پہ موجود تھے، وہ سب کے سب مفلوج ہو گئے۔ وہ اتنے مفلوج ہوئے کہ ان کے ہاتھ پاؤں، جان جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہا۔ یہ چند منٹ کے اندر یہ ان کے جسم مکمل طور پہ مفلوج ہو چکے تھے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی امریکہ نے یوز کر کے پوری دنیا کے اندر جو بھی ان کے مخالفین ہیں ان کو پیغام دیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پروپیگنڈا پاکستان، اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا چلا کہ حتیٰ کہ وینزویلا کا صدر، ہر ملک کے صدارتی ہاؤس کے اندر نیچے بنکر ہوتے ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں، تو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں پریزیڈنٹ کو وہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے۔ وینزویلا کا پریزیڈنٹ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس بنکر تک بھی نہیں پہنچ سکا، راہداری میں ہی مفلوج ہو کے گر گیا، جس کی وجہ سے اسے وہیں سے اٹھایا گیا، اور یہ آپریشن انہوں نے چند منٹ کے اندر کمپلیٹ کیا اور چلے گئے۔ اس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر نمک حراموں نے پروپیگنڈا کیا کہ ان کی آرمی بک گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اور فلاں۔ بھائی، سفارتی تعلقات دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سفارتی تعلقات کا تو اس سے کوئی رولہ ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ اگر کوئی بھی دشمن ہو، حنود ہو، کوئی بھی ہو، یا ہمارے ہی کوئی آجو بازو میں کوئی نمک حرام بیٹھے ہوں، بات ہے یہ کہ اگر کوئی دشمن پاکستان کے اندر ایسی ٹیکنالوجی خدا نخواستہ یوز کرنے کی سوچ رہا ہے، یا کوئی دھمکی دے رہا ہے، یا کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پاکستان ISI کے ہاتھوں میں ہے، اور ISI دنیا کی ہر ٹیکنالوجی سے مبالغہ کر رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اللہ کے سپاہی ہیں، حقیقت میں اللہ کے سپاہی ہیں، کیونکہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے۔ اور اسرائیل اور بھارت، سن لو، مودی اور نیتن یاہو، تم لوگ LOC کے پار بھارتی علاقے میں، انٹرنیشنل بارڈر کے پار بھارتی علاقے میں جو تمہارے اسرائیلی کمانڈوز یہ پچھلے 20-25 دنوں سے وہاں پہ یہ ڈرون آپریٹ کر رہے ہیں، اور مختلف چھوٹے چھوٹے ریڈار آپریٹ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی معلومات لی جا سکے۔ تمہارے باپ کا ملک ہے، تمہارے باپ کے ایٹمی اثاثے ہیں، یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں، سمجھ آئی؟
یہ تو گمنام ہیرو نے اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ ہیں. تم دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی لے آؤ, کچھ بھی نہیں کر سکو گے, نہیں ڈھونڈ سکو گے. جو چیز دلوں میں چھپی ہو اس کو دنیا کی طاقت تو نہیں ڈھونڈ سکتی, آئی سمجھ. اور اس کے بعد تم لوگ راک اور مساف, تم لوگ بارڈر پر بیٹھ کے یہ ہمارے چاروں طرف جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ جو بڑوت خان ہے کہ یہ پلاننگیں کر رہے ہو, انتشار پھیلائیں گے, تخریب کاری کریں گے, دہشت گردی کر دیں گے, عوام کے اندر انتشار پھیلائیں گے, خوف و ہراس پھیلائیں گے, اور کیا کہتے ہیں ان کے اندر کھانا جنگی کی کیفیت پیدا کریں گے. کیسے کر لو گے بھائی؟ تمہارے باپ کا بول گیا کیا ایسے ہی کر لو گے؟ خام خواہ میں, مفت میں ہے, پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے تمہیں دے دیں گے کیا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. گمنام ہیرو پاکستانی قوم گمنام ہیرو کی پل پل نظر ہے. سرحدی علاقوں میں, شہروں میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, سندھ میں کیا کر رہا ہے, کراچی میں کیا کر رہا ہے. ابھی 4-5 دن پہلے کراچی میں خوفناک منصوبہ اللہ پاک کی مہربانی سے گمنام ہیرو نے انتشار کا ناکام کیا ہے کراچی اور سندھ کے اندر. اور اس مہینے میں تو بہت ساری بڑوتیں سندھ کے اندر دشمن نے پلان کی ہوئی ہیں. لیکن بے فکر ہو جائے پاکستانی قوم, اللہ پاک کی مہربانی سے سب کی سب بروقت ناکام ہوں گی اور دشمن کے اوپر ایسی ضرب لگے گی کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی. اس بار سیاسی لیڈروں کے حوالے سے پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کو یہ کر لیا جاتا ہے, وہ کر لیا جاتا ہے. پاکستانی قوم ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہ تو اغوا کیا ہوا ہے اور نہ کوئی کہیں پہ جبری جیلوں میں ہے, نہ کوئی اور کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے پاکستان, فرسٹ آف آل پاکستان, بس پاکستان کی قومی سلامتی ہر چیز سے بالا تر ہے, حتیٰ کہ ہمارے اداروں سے بھی بالا تر ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت شخصیات سے اور اداروں سے بالا تر ہے. سمپل سی بات ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پروپیگنڈا کرنے والے کرتے رہیں, دشمن کے اعلیٰ کار بنے, دشمن کی زبان بولتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہاں راہ والوں, تم نے ایک اور سوچی سمجھی پلاننگ دہرانے کی سازش تیار کر رہے ہو تم کہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں بچوں کو ٹارگٹ کرو گے. تمہارے باپ کے بچے ہیں کیا تم ٹارگٹ کرو گے؟ ایسے ہی کر دو گے. وہ دور گیا جب ہم یہ کہتے تھے کہ تمہیں دشمن کے بچوں کو بڑھانا ہے. ابھی تو ایک بچے کے بدلے میں 10 بڑے اور 20 بچے اسی طرح خون میں نہلائے جائیں گے. ذہن میں رکھنا. پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر آ کر یہ وہ ہتھیار ہے جو اس دور کا سب سے خطرناک, سب سے نازک ترین ہتھیار ہے. سوشل میڈیا پر آ کر اپنی افواج پاکستان کا, اپنے عقیدہ ختم نبوت کا بھرپور دفاع کرو اور دشمن کا جو بھی پروپیگنڈا چلے اس کو کاؤنٹر کرو. خاموشی اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے, اس کو کاؤنٹر کرو, اس کو وہیں پہ توڑ دو تاکہ وہ چیز آگے چل ہی نہ سکے, ذہنوں کو خراب نہ کیا جا سکے. عوام معصوم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے. دنیا کے ہر ملک کی عوام جو ٹرک کی بتی نظر آئے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. عوام کے سامنے بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے, ورنہ خوف و ہراس پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں, اس کو توڑ دیں تاکہ وہ نیچے گراس روٹ تک آ ہی نہ سکے. لوگوں کے ذہن کلیئر ہوں, ہر طرح سے کلیئر ہوں. اس کے علاوہ قادیانیوں میں جو 2-4 دن سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہ ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے حوالے سے کہ ان کو غیر ملکیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ کیسے تم یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو, انتشار پھیلانا چاہ رہے ہو؟ پاکستانی قوم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف قادیانیوں کی سازش ہے. ایسے ایلیمنٹ کو لانچ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے تاکہ لوگوں میں اشتعال پھیلے اور وہ اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑے ہوں, لڑیں بھیڑیں اور دنیا کے سامنے تماشا بنے, دشمن کو موقع ملے اور وہ اپنا وار کرنے کی ناپاک سازش کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہماری عوام محب وطن 25 کروڑ شہری یہ سمجھتے ہیں دشمن کو پروپیگنڈے کو. اس لیے قادیانیوں خنزیروں, تمہارا تو کوئی بھی, تمہاری چال تو کوئی کامیاب ہونے سے رہی. کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے, تم کون ہوتے ہو سیاست کرنے والے؟ تو بھائی
جب تمہارے اپنے ہی سیاسی اور جمہوری اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بولیں گے کہ غیر ملکی مداخلت ہوتی رہی ہے، پچھلے 5-7 مہینوں کی اسٹیٹمنٹیں اٹھا لو، جب وہ بولیں گے کہ غیر ملکی مداخلتیں ہوتی ہیں تو بھائی افواج پاکستان کا فرض عین ہے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، وہ ملک کی سلامتی کو سنبھال کے رکھنا۔ جب غیر ملکی مداخلت اگر کہیں پہ بھی ہوگی XYZ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی طبقے میں، ان کا کام ہے وہ وہاں پہ مداخلت کریں، ان کا حق فرض عین بنتا ہے۔ اگر غیر ملکی مداخلت ہو تو یہ ساری چیز اسٹیٹمنٹ ہے پچھلے 6-7 مہینے کی ساری اٹھا لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کو ہم سمجھیں، پروپیگنڈے کے دشمنوں کے پروپیگنڈے کو سمجھیں، سمجھ کے دیکھ بھال کے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر دشمن کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، ان کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں، بلکہ ایک سٹیپ آگے آ کر دشمن کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر بھی کریں، جو آپ کا اس دور میں فرض عین ہے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ ملک سلامت ہے تو سب کچھ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے۔ عراق کا حال بھی دیکھا سب نے، بوسنیا، چچنیا، صومالیہ، افغانستان، سب چیزوں کا حال دیکھا۔ افغان نمک حراموں، تم یہ سوشل میڈیا پہ بڑبت گیری کرتے پھر رہے ہو کہ ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، دلو آؤ نا کبھی، خوشبو لگا کے گل خان تمہارا انتظار کرے گا، آؤ نا کبھی، پاکستان کے مختلف پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، آؤ نا کبھی ہمارے پاس بھی آ کے اس طرح کی بڑبت گیری کرو، لگے پتہ تمہیں۔ بے غیرتوں، نمک حراموں، پاکستان کے اندر خوف و ہراس پھیلاتے ہو اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ادارے یہ چھوٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی پراکسیز کو پاکستان کی افواج کے حوالے سے تم لوگ اس کو کوٹ کرتے ہو کہ یہ ان کی اپنی ہے۔ دلالو، ملک کے دلال ہو تم اس قوم کے دلال ہو، تمہیں اس ملک سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ملک سے باہر بیٹھ کے تم یہاں پہ بڑبت گیری کرتے ہو، 10 12 20 15 اکاؤنٹ ہیں تمہارے، انہی کے ذریعے صرف سکرینوں کے اوپر ہی تمہاری یہ بڑبت گیری نظر آتی ہے، گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام تو اپنی فوج کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے، اپنے عقیدہ ختم نبوت کو آج بھی اسی طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تم لوگ باہر بیٹھ کے ڈالر لیتے ہو غیر ملکیوں سے اور ان کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتے ہو، موبائلوں کی سکرینوں پہ تمہاری یہ بڑبت گیری نظر آتی ہے۔ نمک حراموں، اپنی اوقات میں رہو، ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم تم پہ وہ وار کہاں سے کریں گے کہ تمہاری سکرینیں ہی بند ہو جائیں گی، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذہن میں رکھنا، پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر آگے اپنی افواج پاکستان کا، اپنے عقیدہ ختم نبوت کا، اپنے گمنام امیروں کا، اپنے پاکستان کا بھرپور دفاع کرو۔ عالمی سطح پہ خوب گرما گرمی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ہماری افواج پاکستان اپنے ملک کو بچانا ہے، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان امت کا سالار ہے، پاکستان کے لیے سب سے پہلے پاکستان، حرمین شریفین، ان کی سلامتی عزیز ہے اور دوسرے نمبر پر امت کی سلامتی عزیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 2-4 دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، لیکن اگر کوئی دشمن یہود و نصارہ یا جنود اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے ہی بھائی بند نمک حرام اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نشانہ بنا لیں گے تو ان کی بھول ہے، ان کو ایسی جگہ سے ضرب لگے گی کہ وہ مئی کی وار کو بھی بھول جائیں گے۔ مئی کی وار کا ابھی تک جو زخم تھا نا وہ اسرائیل اور بھارت کو بھولا نہیں ہے، وہ ابھی تک رس رہا ہے، وہ خشک نہیں ہوا۔ اس زخم کو بھی بھول جاؤ گے، تمہیں ایسا زخم لگے گا اس بار۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد۔ نمک حراموں، تمہیں اس نعرے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجرز زندہ باد، پاک FC زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، محب وطن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ قادیانی خنزیروں، تمہیں اس نعرے سے ہی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ختم نبوت زندہ باد۔ مارخور بامقابلہ حرام خور، سیکرٹ سروس زندہ باد۔ را موساد، CIA، بلیک واٹر، داعش کے ایجنٹوں پہ اور قادیانی خنزیروں پہ لعنت بے شمار، وطن یا کفن۔